ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. ماشاءاللہ عمر کم ہے لیکن تجربے کے اعتبار سے پڑھ رہا تھا. دعاؤں سے نوازے کہ مولا مستقبل میں ان کا اور مستقبل بہتر ہوتا ہوا نظر آئے اور ان کو اپنے دین و دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آج جن کی صدارت کے سائے تلے جلسہ اپنی منزل و مقصود کی جانب پروان چڑھے گا، یعنی کہ حضرت مولانا مفتی گلزار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی لکھنؤ، ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہے. انہی کی صدارت میں جلسہ ابتدا سے انشاءاللہ آخر تک چلے گا. اور ابھی میں حضرت کو خطابت کے لیے بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ العزیز، اس امید کے ساتھ کہ جو اپنے سر پہ صدارت کی تاج رکھتے ہیں. حضرت کو میں جانتا نہیں ہوں، پہلی بار حضرت سے ملاقات ہے. اگر کہیں بھی حضرت آگے کہ جو اپنے سر پہ صدارت کی تاج رکھتے ہیں، خدا کے فضل سے وہ اعلیٰ مزاج رکھتے ہیں. جو اپنے سر پہ صدارت کی تاج رکھتے ہیں، خدا کے فضل سے وہ اعلیٰ مزاج رکھتے ہیں. اور ماحول خراب بھی ہو جلسے کا تو کیسے ہو، جو صدر ہے وہ مکمل علاج رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز حضرت کی اگر صدارت حاصل رہی تو کامیابی کے ساتھ یہ جلسہ اپنے اختتام تک پہنچے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آپ کو انعام مل گیا، آپ پیچھے ہو جائیں، سننے والے لوگ آگے آ جائیں. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. یہ کرسیاں خالی ہوگی، برائے مہربانی حضرت گفتگو کر رہے ہیں. آپ جب جتنے قریب ہوں گے سامنے بیٹھیں گے حضرت کو گفتگو کرنے میں بھی اچھا لگے گا. جو لوگ پیچھے ہیں برائے مہربانی آ جائے، بڑی مہربانی ہوگی. حاضرین دیکھیے دنیا کا حال یہ ہے، لوگ آگے والوں کو پیچھے بھیجتے ہیں. یہ ذکر رسول کی محفل ہے جہاں پیچھے والوں کو بھی آگے بلایا جاتا ہے. آپ لوگ آ جائیں، ہم آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. آ جائے، جو کرسی خالی آپ یہاں کر کے بیٹھ جائے. آ جائے پھر انشاءاللہ العزیز حضرت کی قیمتی گفتگو ہونے جا رہی ہے. بیچ میں بولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ آ جائیں. ماشاءاللہ میزبانی کا جو انداز ہے اسی انداز میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. دو چار کرسیاں خالی، اس کو بھی پر کر لے بس. آ جائیں جتنی جلدی ہو سکے. پیچھے والے سردی کے موسم میں قریب قریب ہو کر کے بیٹھے، انشاءاللہ سردی کا احساس بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اس سالانہ جلسے کا انعقاد ہوا ہے، جس کا عنوان جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ ہے. سیرت النبی کے تعلق سے حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے. اس کی دوسری شق ہے اصلاح معاشرہ، اس کے تعلق سے تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ایسی بات ہو کہ واقعی یہاں آنے کے بعد ہمارے دل میں کچھ باتیں اتر جائیں اور جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو بے نیت کے ہو جاتے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور جو نیت کرے گا آدمی جس چیز کا وہی اس کو ملے گا. اور نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ علماء سے دین کی باتیں سنیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں یہاں سنی جائیں دین کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے عرض یہ کرنا ہے کہ اصلاح کے معنی سدھار کے ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. اور معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے. تو اصل چیز ہے فرد کی اصلاح، اور فرد ہی سے معاشرہ بنتا ہے. بہت مختصر لفظوں میں تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کروں گا، لیکن اصلاح کے لیے مصلح کی ضرورت ہے. آدمی خود اپنی اصلاح نہیں کر پاتا ہے. جیسے ہم بیمار ہوں تو اپنا علاج نہیں کر پاتے ہیں. بخار آ گیا تو کروسین کھا لیا، پیراسیٹامول کھا لیا، لیکن جب 2-1 روز میں نہیں اترا تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ایک معمولی سا کہنے والا بخار، لیکن اتنی قسمیں ہیں اس کی، ہے نا، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگو ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنا اہم مرض ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا علاج ہوتا ہے، ایسے ہی ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں. ابھی اور بات ہے کوئی اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھتا ہو، ہم سب بیمار ہیں، ہم بھی بیمار ہیں، آپ بھی بیمار ہیں، لیکن اپنے مرض کو ہم سمجھتے نہیں. اگر بیمار نہ ہوتے، ہماری روح بیمار نہ ہوتی تو اعمال صالحہ کرنے میں ہم کو دقت نہیں ہوتی. ہماری روح بیمار ہے اور ہماری روح پر ہمارے نفس کا غلبہ ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے مصلحین سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا. اور جانتے ہیں اصلاح کا عمل کتنا مشکل عمل ہے. ہر آدمی مصلح نہیں ہوتا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اب ان انبیاء کے جو سچے جانشین ہیں، جن کو اصلاح کرنے کی ڈگری بھی حاصل ہے، بڑا مسئلہ تو یہی ہے. جیسے ہم حافظ ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ڈگری ملتی ہے، دستار بندی ہوتی ہے، قاری ہوتے ہیں، اس کے لیے کورس مرتب ہے نا. 3 سال حفظ میں لگا، 3 سال قرات میں لگا، اور اس کے بعد عالم ہوئے تو 8 سال پڑھا، اس کے بعد عالم ہوئے، اس کے بعد ڈگری ملی. ایسے ہی مصلحین اپنی اصلاح کراتے ہیں اللہ والوں سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں. اور اس کا ایک تسلسل ہے، جیسے حفظ کا تسلسل ہے، قرات کا تسلسل ہے، فلاں کو فلاں سے، فلاں کو فلاں سے، فلاں کو فلاں سے. عالمیت کا سند ملتی ہے، اس میں بھی تسلسل ہے. ایسے ہی اس کا بھی تسلسل ہے کہ فلاں نے فلاں سے اصلاح لیا، فلاں نے فلاں سے لیا، فلاں نے فلاں سے لیا، اور یہ سلسلہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو بھئی اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں جانتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھیے اور لوگوں سے پوچھیے. ہر جگہ یہ شفا خانے ہیں. جس طرح جسمانی علاج کے لیے جگہ جگہ اسپتال ہیں، ایسے ہی روحانی علاج کے لیے بھی ہے. لیکن کیا ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی، پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے تابعین کی اصلاح ہوئی، تبع تابعین کی ہوئی، اور پھر یہ اولیاء اللہ کا تسلسل آج تک قائم ہے۔ کوئی بھی ایسی بستی اور جگہ نہیں ہے جہاں اللہ والے نہ ہوں، لیکن چونکہ ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اعمال بھی نہیں سنتے۔ ہم جانتے ہیں، ابھی یہاں سنیں گے علماء کی باتوں کو، بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ علم بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، اخلاص بھی ملتا ہے، اور ہمت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور صرف تقوی سے کام نہیں چلے گا، شیطان لگا ہوا ہے۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ حزب اللہ ہم الغالبون۔ اور یہ دور جانتے ہیں دجالی دور ہے نہیں، اگر اس میں حزب اللہ سے تعلق نہیں قائم کیا، اللہ والوں سے نہیں جڑے، تو مسئلہ بہت مشکل ہے۔ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب آپ سفر کریں تو ایک کو دو آدمی سفر کریں، ایک کو امیر بنائیں۔ آپ نے کس کو اپنا امیر بنایا؟ اس پوری زندگی کے لیے اور آخرت میں جنت تک پہنچنے کے لیے۔ آپ بتائیں کس کو امیر بنایا؟ منمانی زندگی گزر رہی ہے ہماری، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ جیسے ہم ہیں تو پہلے آدمی علم حاصل کرتا ہے، عمل حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اخلاص۔ علم، عمل اور اخلاص جب تینوں جمع ہو جائے گا تب آدمی مکمل ہوگا، اس کے ایمان کی تکمیل تبھی ہوگی۔ ہمارا ایمان تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ اس کی محنت کرنی ہے، ہم کو اس کی محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے بھائی ہمیں تو فکر کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں۔ میں بتاؤں، میں ایک نقشبندی شیخ سے بیٹھ اپنی اصلاح لی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت مولانا قمر الزما الہ آبادی مدد اللہ العالی سے اپنا تعلق قائم کیا، بیٹھ ہوا میں۔ اب یہ تسلسل ہے، اب ہمارے شیخ ہیں وہ، ان کی اصلاح کس سے ہوئی؟ ان کے شیخ مولانا وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ، ان کی اصلاح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی اصلاح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی اصلاح حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا شاہ عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ کون ہے؟ عثمان ہارونی۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری، اور ان کے شیخ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شیخ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے معاملہ، بے خودی بے سبب نہیں غالب، اس کو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایک ہے علم نبوت اور ایک ہے نور نبوت۔ علم نبوت تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، لیکن نور نبوت قلب سے ٹرانسفر ہوتا ہے، دلوں سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب آدمی کا تعلق اللہ والے سے ہو جائے گا اور اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا، تو جانتے ہیں یہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہمارا ہاتھ ہمارے شیخ کے، پھر ان کے شیخ کے، پھر ان کے شیخ کے، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھ کا تسلسل پہنچے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس طرح سے بھائی بات بنے گی۔ اصلاح معاشرہ، سال میں ایک بار جلسہ ہو گیا، ہم لوگوں نے سن لیا، علماء آئے ہیں، ابھی سیرت پر تقریریں ہوں گی، لیکن واقعی آج ہمیں یہ سوچ کے اٹھنا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے، اور پھر اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ میں دو واقعہ بیان کر کے بس چلے جاؤں گا۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غور سے سنیے گا، اور ان نوجوان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ علماء سے آپ نے سنا، آپ نے سنا، خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا، یہ بتاؤ، دیکھیے تزکیہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم جس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہو
وہ کسی کی ماں ہوگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا وہ کسی کی بہن ہوگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا وہ کسی کی بیٹی ہوگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں، پتا نہیں، میں نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. صرف اتنی ہی بات نہیں کہ آپ نے تقریر کی ہو، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ اس خیال کو اس کے دل سے محو کر دیا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے زنا کا خیال نہیں آیا. ہاتھ رکھا اپنے قلب پر. تو اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک واقعہ اور بیان کر دوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ میں ایک وقت میں بہت سارا آم آیا. آم کا سیزن تھا، بہت سارا آم آیا. اب وہاں جو مہمان تھے، مریدین تھے، متقدین، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگوں نے کھایا. اس کے بعد ایک جوان اٹھے، نئے نئے آئے تھے، کہا حضور ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھینکنا آتا ہے آپ کو؟ تو بڑا تعجب کیا انہوں نے بھی اور لوگوں نے بھی. اس میں کیا؟ فرمایا یہ پھینکنے کا بھی، کوڑا پھینکنے کا بھی ایک علم ہے. کہا وہ کیا حضرت؟ کہا دیکھو ایسا کرنا کہ اس کے جو چھلکے ہیں الگ پھینکنا، گٹھلی الگ پھینکنا. اس لیے کہ جانور جب اس کو کھائے گا اگر چھلکا گٹھلی ایک میں رہے گا تو ممکن ہے گٹھلی گلے میں پھنس جائے اور اس کی موت ہو جائے جانور کی. اس لیے الگ الگ پھینکنا. اور ایک کام اور کرنا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا دور دور رکھنا، اکٹھا نہ رکھنا. اس لیے کہ اس محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں، اگر وہ دیکھیں گے کتنا سا آم کسی کے یہاں آیا تھا تو ان کا دل ٹوٹے گا. اس سے ہم سب گنہگار ہوں گے. اس کو الگ الگ پھینکنا. تو اس طرح سے جو ہے اصلاح ہوتی ہے. ایک صاحب کو غصہ بہت تھا، لکھا حضرت تھانوی کو کہ حضرت مجھے غصہ بہت ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں اور صدیق بھٹو والے جو امین آباد میں ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو. تو وہ عصر سے مغرب تک وہاں بیٹھتے تھے. 40 روز کے بعد لکھا انہوں نے کہ حضرت مجھے کافی حد تک غصے سے کنٹرول ہو گیا. تو بھائی ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اپنا علاج کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں. ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، خیرات نہیں ہوتا ہے، زکاتیں نہیں دے پاتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے موٹے موٹے اعمال ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، ہم اس پر بھی نہیں چل پاتے، جبکہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے. اور جب اہل ہمت کے ساتھ رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے، مصلحین کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی اور ہم آخرت والے بن جائیں گے. تقریر ختم کرنے سے پہلے وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس پر ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں. دیکھیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی. انسان دیکھیے ایک توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. پورا دین جو ہے انہی کے گھومتا ہے. ہماری توحید کمزور ہے جس میں شرک داخل ہے اور سنتوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، بدعت رائج ہو گئی ہے اور آخرت پر دنیا غالب ہے. تو اللہ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی. قیامت کے دن انسان اپنی جد و جہد کو، کوشش کو، دوڑ بھاگ کو یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یری. اور جہنم سامنے لائی جائے گی. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا. جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا پر فریفتہ ہو گیا ہوگا، دیوانہ ہو گیا ہوگا، آئے دنیا آئے دنیا آئے دنیا. جبکہ حدیث میں ہے کہ حب الدنیا راس و کلی خطیۃ. دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے. اہل اللہ کی صحبت سے یہی نکلتا ہے. میاں وقت نہیں زیادہ. دیکھیے اللہ نے ایسے نکالا صحابہ کے دلوں سے دنیا. ہجرت کیا ہے؟ 13 سال وہاں تکلیفیں اٹھانے کے بعد اب کہا بیوی چھوڑو، بچہ چھوڑو، مال چھوڑو، کاروبار چھوڑو، ملک چھوڑو، سب کے سب فقیر بن جاؤ، چلو مدینہ. یہ کیا ہے؟ یہ نکالنا ہے اس کو. یہ آواز لگاتے ہیں ہم کس سے پلتے ہیں؟ اللہ ہمیں پالتا ہے. بہرحال وقت نہیں ہے تفصیل بتانے کے لیے، تو چھوڑنا پڑے گا.
دنیا پہ ہم فریفتہ ہو گئے. وآخر الحیات دنیا کیا فرماتا اللہ؟ فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر جواب دینے سے ڈرا ہوگا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.